بچے اور بچیوں کو علم نبوت سے مزین کیا جاتا ہے، اور یہ علماء کرام کی ایک بڑی ٹیم پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری استحکام کے ساتھ، پوری استقلال کے ساتھ محنت و مشقت کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ قرآن کریم کا جو فرمان ہے اس دنیا کے اندر عام ہو جائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مطہرہ ہے ان چھوٹے چھوٹے معصوم کے سینوں کے اندر مزین کر دیا جائے۔ مقصد اصلی صرف اور صرف مکاتب اور مدارس کا یہی ہے، آج جو آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے ادارے کے اندر، آپ کے مکاتب کے اندر، آپ کے مساجد کے ممبروں پر علماء کرام جو رونما ہوتے ہیں، رونق افروز ہوتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ان بچوں کے اندر علماء کی باتیں اتر جائیں۔ علماء کی باتیں اپنے ذاتی باتیں نہیں ہوا کرتی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہوا کرتا ہے، اللہ عز و جل کا فرمان ہوا کرتا ہے۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، حاضرین محفل، اللہ عز و جل کا بے حد شکر و احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے ہم تمام انسانوں کو تحفظ ختم نبوت کے لیے یکجا فرمایا۔ یہ بہت خوش قسمت کی بات ہے، اور ہم لوگ واقعی میں بہت ہی خوش قسمت ہیں۔ قابل مبارکباد ہے وہ منتظمین جنہوں نے یہ محفل بلائی ہے۔ اللہ عز و جل ان تمام منتظمین کے ہر رکن کو صحت و عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تاکہ یہ تحفظ ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ تاحیات قائم و دائم رہے۔ یہ وہ محفل ہے، اس محفل کے عام حالت نہیں ہے۔ اس محفل کو صرف اور صرف اس لیے سجایا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے دین اسلام کو چھوڑ کر اپنے مزاج کی زندگی گزارنے کا اپنا ایک طریقہ بنا لیا ہے۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے کے درمیان ایک نئے نئے فتنوں کا وجود ہو رہا ہے۔ جب ہماری نسلیں، جب ہمارے بچے اور بچیوں کو علم نبوت کے ساتھ آراستہ اور پیراستہ نہیں کیا جائے گا، اور اسے علم نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا، اور ان بچے اور بچیوں کو مکاتب کے اندر، اور جہاں بچے اور بچیوں کو علم نبوت سے مزین کیا جاتا ہے، اور یہ علماء کرام کی ایک بڑی ٹیم پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری استحکام کے ساتھ، پوری استقلال کے ساتھ محنت و مشقت کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ قرآن کریم کا جو فرمان ہے اس دنیا کے اندر عام ہو جائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مطہرہ ہے ان چھوٹے چھوٹے معصوم کے سینوں کے اندر مزین کر دیا جائے۔ مقصد اصلی صرف اور صرف مکاتب اور مدارس کا یہی ہے، آج جو آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے ادارے کے اندر، آپ کے مکاتب کے اندر، آپ کے مساجد کے ممبروں پر علماء کرام جو رونما ہوتے ہیں، رونق افروز ہوتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ان بچوں کے اندر علماء کی باتیں اتر جائیں۔ علماء کی باتیں اپنے ذاتی باتیں نہیں ہوا کرتی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہوا کرتا ہے، اللہ عز و جل کا فرمان ہوا کرتا ہے۔ جس پاکیزہ فرمان کو انسان اپنی زندگی کے اندر پیدل کر لے، اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے، تو اس دنیا کا بھی نظام اس کی زندگی کے اندر بالکل بحسن خوبی چلتا رہے گا۔ اور پھر اللہ عز و جل جس وعدے کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ ہم لوگوں نے اس دنیا کی زندگی گزاری ہے، اللہ عز و جل کا نظام جو بنا ہوا ہے، اس نظام کے تحت آپ کو انعام سے نوازا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر، ذہن و دماغ کے اندر
ہم لوگوں کے دلوں کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کا جو فرمان تھا قرآن کریم، اس قرآن کریم کے سینے کے اندر اس قرآن کریم سے خالی ہے۔ قرآن کریم کو ہم سبوں کو پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ قرآن مقدس سے امت مسلمہ کا رشتہ تو ایسا کہنا ہونا چاہیے تھا، ایسا مضبوط ہونا چاہیے تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس امت مسلمہ کے فرد کو اٹھانا چاہے، اپنی جگہ سے ہلانا چاہے تو وہ بچہ یا بچی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ وہ اس لیے کب ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو علم نبوت سے سرفراز فرمائیں گے، جب ہم اپنے بچے اور بچیوں کو ان اکابر کے حضرات کے خدمت میں اپنے بچوں کو داخل کریں گے اور وہاں درس و تدریس کے نظام سے ان بچوں کو مزین کریں گے۔ آج نہ جانے ہم لوگوں کے دلوں اور دماغ کے اندر اس دینی تعلیم کی اہمیت بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اکابر علماء کی قدر و منزلت بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں اہل بھوارہ سے اور خصوصاً اہل مجلس سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے دلوں کے اندر اگر ایسی باتیں ہیں کہ علماء کی ناقدری آ رہی ہے تو ان ناقدری سے آپ بچ جائیں، اور جہاں تک یہ میری باتیں پہنچ رہی ہیں ان دماغ کو، ان ذہن کو، ان دلوں کو میں بھی پاک کرنا چاہتا ہوں، اور میں خود بھی پاک صاف ہونا چاہتا ہوں اس گندی ذہنیت سے کہ جنہوں نے علماء کی قدر نہیں کی، جنہوں نے اکابر کی بات کو مان کے نہیں دیا، تو صرف وہ انسان مفلوج نہیں ہوتا ہے، اس انسان کے ساتھ ساتھ یہ معصوم بچے جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، یہ معصوم بچیاں جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، اس کے باوجود ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کے بعد اس کے والدین کے ذہن و دماغ تو مفلوج ہو ہی جاتے ہیں۔ ان بچوں کا بھی یہ حشر ہوتا ہے کہ یہ بچہ ایک دن اسلام کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے نہیں ہوگا؟ سب سے بڑے مجرم تو ہم ہیں، ہم والدین ہیں، ہم بزرگ ہیں، ہم سرپرست ہیں، جو بھی اس میدان میں ہیں، اپنے اپنے معصوم بچوں کے ماتحتی میں رہنے والے اور ان کے والدین، ان کی یہ ذمہ داری رہتی ہے، ان کا یہ اہم فریضہ ہے کہ ان کے والدین ان بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ جہاں بھی اس مدارس کے اندر اکابر اور علماء کرام علم نبوت کی تعلیم کو عام کرنے کی فکر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور مدارس کی مخدوش عمارت کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پنکھے کا بھی صحیح نظام نہیں ہوا کرتا ہے، جہاں ہوا اچھی نہیں مل پاتی، رہنے سہنے کا اور کھانے پینے کا نظام بھی بہت کمزور ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس زمانے کو یاد رکھیں جس زمانے میں ہم لوگوں نے، میرے والدین نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، اس زمانے میں وہ اپنی آپ کی بتاتے ہیں کہ چاول کے اندر یہ حالات ہوا کرتے تھے کہ انسان اس چاول کو دیکھ لے تو کھانے کی خواہش اس کی ختم ہو جاتی، اس روٹی اور دال کو دیکھ لے تو کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی۔ آج تو الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر چاہے وہ مکتب ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے ادارے ہوں، چاہے وہ شہر کا مرکزی ادارہ ہو، آپ اس میں ادارے کے اندر چلے جائیں اور معائنہ کریں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا عمدہ کھانا ملتا ہے کہ آج بچے سکم شہر ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں اور اپنی تعلیمی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ یہ کب ہو رہا؟ یہ کب ہوا؟ اور آپ کے معاشرے کے اندر مرکزی ادارہ ہے مدرسہ فلاح المسلمین، اور اس مدرسہ فلاح المسلمین کے متصل میں ایک ادارہ بھی 1 سال سے یہ شروع ہوا ہے، رواں دواں ہے الحمدللہ۔ ان کی بچیوں نے آپ کے پروگرام میں اپنی پروگرام کا مظاہرہ کیا، ماشاءاللہ ساری بچے اور بچیوں نے بہت اچھے عمدہ طریقے سے اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ہر طریقے سے ان بچے اور بچیوں نے اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ان تمام بچے اور بچیوں کو علم کی دولت سے مالا فرمائے اور اس ادارے کے سرپرست کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور جو بچے اور بچیاں وہاں پر رہیں، خالق کائنات تمام بچے اور بچیوں کی ایمان کی، اسلام کی اور قرآن مقدس کی حفاظت کے لیے اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم سبوں کو کمر بستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔